بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ اس کا دوسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ انسان قرآن کی نظر میں، اس کی ہیڈنگ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ فطرت کے مسئلے پر اسلامی نقطہ نگاہ سے تحقیق ایک الگ کتاب کی صورت میں فطرت کے نام سے چھپ چکی ہے۔ یہاں پر بس اتنا بیان کرنا ضروری ہے کہ اسلام کا تصور فطرت وہ نہیں جو ڈیکارٹ اور کانٹ وغیرہ کے نزدیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک انسان میں پیدائش کے وقت سے کچھ ادراکات، رجحانات اور تماثلات بالفعل یا عملی طور پر موجود ہوتے ہیں، اور فلاسفہ کی اصطلاح میں انسان بالفعل عقل اور ارادے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی فطرت کے بارے میں ہم فطرت کے منکرین جیسے مارکسزم اور ایگزسٹینشلزم فلسفہ وجودیت کے نظریے کو بھی قبول نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان ہر چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے اور اسے جو بھی کردار دیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل ایک سفید کاغذ کی طرح جس پر جو کچھ لکھا جائے مساوی ہے، جبکہ ہمارے نزدیک انسان پیدائش کے وقت بالوقوع اور استعدادی صلاحیت کے تحت کچھ چیزوں کے لیے میلانات اور تحرکات لے کر پیدا ہوتا ہے، اور ایک باطنی قوت خارجی عوامل کی مدد سے ان چیزوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر اس کی بالوقوع صلاحیت تک متشکل ہو جائے تو وہ ایسی عملی شکل یا فعالیت تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لائق ہے اور انسانیت کہلاتی ہے، اور اگر خارجی عوامل کے جبر سے اس پر مذکورہ فعالیت کے علاوہ کوئی اور فعالیت مسلط کر دی جائے تو وہ ایک مسخ شدہ ہستی میں بدل جاتا ہے۔ اسی بنا پر انسان کے مسخ ہونے کا مسئلہ، جس کی بات مارکسزم اور ایگزسٹینشلزم فلسفہ وجود کے پیروکار بھی کرتے ہیں، صرف مکتب اسلام کے نظریے کے ذریعے ہی قابل حل ہے۔ اس مکتب کے نقطۂ نگاہ سے پیدائش کے وقت انسان کی کمالات اور اقدار سے نسبت ناشپاتی کے ایک ننھے سے پودے اور ایک تناور درخت کی باہمی نسبت کی سی ہے، کیونکہ ایک باطنی قوت خارجی عوامل کی مدد سے اس ننھے پودے کو درخت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ نسبت لکڑی کے تختے اور کرسی کی سی نہیں، جنہیں صرف بیرونی عوامل مختلف صورتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ ہے اسلامی تصور کائنات میں انسان۔ اسلامی تصور کائنات میں انسان کی ایک عجیب داستان سامنے آتی ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ صرف ایک راست قامت چلنے پھرنے اور بولنے والا انسان ہی نہیں، قرآن حکیم کی نظر میں اس کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور پراسرار ہے کہ چند جملوں میں اس کی توصیف کی جا سکے۔ قرآن حکیم میں انسان کی توصیف بھی بیان کی گئی ہے اور مذمت بھی۔ قرآن کی عالی ترین تعریفیں بھی انسان کے بارے میں ہیں اور سخت ترین مذمت بھی۔ جہاں اسے زمین و آسمان اور فرشتوں سے برتر پیش کیا گیا ہے، وہاں اسے جانوروں سے پست تر بھی دکھایا گیا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں انسان کی یہ قوت ہے کہ وہ قوائے عالم کو مسخر کر سکتا ہے اور فرشتوں سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے برے اعمال کی پاداش میں اسفل السافلین میں بھی گر سکتا ہے۔ ذیل میں انسان کی ان قابل تعریف صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو قرآن حکیم کی مختلف آیات میں انسانی اقدار کے طور پر ذکر ہوئی ہیں۔ انسانی اقدار۔ انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ یہاں قرآنی آیات کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، نہ کہ تفصیلی ترجمہ۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو آگاہ کیا۔ فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو پیدا کرے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا بے شک مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ اب اس کے بعد دوسری آیت ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور بعض کے درجات کو بعض سے بلند کیا تاکہ تمہیں اپنے دیے ہوئے سے آزمائے۔ تمہارا پروردگار بہت جلد حساب کرنے والا ہے اور وہ بے شک بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آیت تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 165۔ انسان کی علمی استعداد دوسری تمام مخلوقات کی ممکنہ استعداد سے زیادہ ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اسے تمام حقائق سے آشنا فرمایا۔ پھر ملکوتی مخلوق فرشتوں سے کہا مجھے ان کے نام بتاؤ کہ کیا ہیں؟ وہ بولے ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا کہ تو نے ہمیں خود سکھایا۔ فرمایا اے آدم تو ان کو ان چیزوں کے نام سکھا دے اور آگاہ کر۔ پھر اس نے سب چیزوں کے نام سکھا دیے اور آگاہ کر دیا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہوں؟ وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 31 سے 33۔ انسان کی فطرت خدا کی آشنائی ہے اور وہ اپنی فطرت کی گہرائی میں خدا کو پہچانتا ہے اور اس کے باوجود سے آگاہ ہے تمام شکوک و شبہات اور افکار انسانی فطرت سے انحراف اور بیماریاں ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكَ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرزندان آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لے کر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا کہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے۔ یہ تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 یعنی 172۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ۔ اور آپ اپنے رخ کو مستقیم اور مستحکم دین کی طرف رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے اور جس دن لوگ پریشان ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ تھی سورہ روم کی آیت نمبر 43۔
انسانی فطرت میں ان مادی عناصر کے علاوہ جو جمادات، نباتات، حیوانات میں ہیں، ایک آسمانی